قادیانی کون ہے, احمدی کون ہے, اور یہ کہاں سے آئے. اس میں حرج کیا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں. دو اب لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہے, وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس تھی, اس وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش یہاں پہ آئے, یہاں پہ انہوں نے اوپریشن ہوا, انہوں نے وہاں سے کوئین کو سگنل کیا کہ جی یہاں پہ فوجیں بھجوا دیں, یہ جگہ بڑی رائپ ہے, اور انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا, اور یہاں پہ ایز کالونائزرز کے طور پہ یہ لوگ یہاں پہ آئے. تو آگے سے ریزسٹنس فیس کرنا پڑا ان کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں. اور اس ٹائم پہ ہوا یہ کہ جو ان کے جنرلز تھے انہوں نے یہ باتیں آن ریکارڈ یہ کہی تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان سے ہم تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ان کا جہاد والا فلسفہ غائب نہ کر دیں. اچھا, اسی دوران جو ہے جو غلام مرزا احمد نامی ایک شخص تھا جس کا تعلق قادیان سے تھا, یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا. اچھا, یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ ہی واز اے ڈیبیٹر, ہی یوزڈ ٹو ڈیبیٹ ود کرسچنز, he used to debate with Hindus, and he was well reputed for that. But as a debater, he was as an orator and a debater, he was well known. ہوا اس کے بعد یہ کہ اس کا پھر سٹیٹس اس نے اپنا اپ گریڈ کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ کہا کہ پہلے اس نے کہا کہ جی میں مجدد ہوں, کیونکہ وہ جو مجدد آپ کو ہر 100 سال کے بعد آتا ہے حدیث کے مطابق, اس نے کہا میں وہ ہوں. پھر اس نے کلیم کیا کہ میں مہدی ہوں, پھر اس نے کلیم کیا کہ میں نبی ہوں, اور وہاں پہ جا کے یہ بات جو ہے یہ اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو مین سٹریم مسلم باڈی تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. بہرحال کچھ اس کے فالوورز تھے, بیکاز میں نے بتایا کہ ہی واز اے گڈ آریٹر, ہی واز اے گڈ اسپیکر. جو مشکوک بات تھی وہ یہ تھی, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے, کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد, اردو میں اس کا نام ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد. اور یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ جو فائٹنگ والا جہاد ہے وہ ہم نہیں کریں گے, اب وہ منسوخ ہو چکا ہے, اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس نے دلیل اس کی یہ دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خنزیر کو مار دیں گے اور کراس توڑ دیں گے اور جنگیں ختم ہو جائیں گی, تو اس لیے میں آ چکا ہوں اور اب کوئی جنگیں نہیں ہوں گی, اور اس لیے جہاد جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاں, وہ جہاد میں نفس والا معاملہ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں, آپ اپنی مساجد میں, آپ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے وہ جہاد نام کی چیز نہیں ہوگی. تو یہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ایجنڈا ہے, یہ وہی لائن ہے جو کہ برٹش پہلے سے کہہ رہے تھے, اور جو ان کو چیز چاہیے تھی وہ ان کو پلیٹ میں مل گئی. اور دوسری بات یہ جو چینج آیا عقیدے کا, یہ وہ عقیدے کا چینج تھا جو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کبھی, سوائے ان لوگوں کے جن کے خلاف جہاد کا حکم ہو گیا, جیسے مسیلمہ کذاب. یعنی ایسے جو جھوٹے پروفٹس آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ ایسے جھوٹے کذاب آئیں گے, بلکہ دجال آئیں گے, دجالون و کذابون. اور اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا, اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسلام کے بعد, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ تمام مسلمانوں میں اجماع کی حیثیت سے کنسنسس, اس پہ تو کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں مسلمانوں میں, اور اس کے بارے میں 200 سے زائد احادیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات موجود ہیں جہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پہ اپنا فیور کمپلیٹ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا نبی آبادی, میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آ رہا. اور کئی ایسی احادیث ہیں, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا, جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا. اچھا, اب بات یہ ہوئی کہ چونکہ یہ ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا مسلم امت میں جہاں پہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, تو ظاہری بات ہے جو مین سٹریم باڈی ہے مسلمز کی, اس میں سے تو کوئی بھی مکتبہ فکر, چاہے سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, کسی نے بھی اس کو نہیں مانا تھا, کسی نے بھی نہیں. یہ یعنی تمام جو مین سٹریم باڈی ہے جو ہے نا مسلمانوں کی, اس میں سے نو ون ہیڈ دس عقیدہ کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہہ دیا خاتم النبیین, تو بات ہی ختم ہوگی. تو اس لیے دوسری بات جس نے اس مسئلے کو مزید خراب کیا وہ یہ کہ مرزا غلام احمد کی جو سٹیٹمنٹس تھی مسلمانوں کے بارے میں, وہ انتہائی پریشان کن سٹیٹمنٹس ہیں, اور جو اس کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ کلیئرلی مل جائیں گی.
وہ گالیاں اتنی گندی اور غلیظ ہیں کہ کوئی ڈیسنٹ آدمی اپنے بہن کے سامنے اپنی ماں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا. نہ صرف اس نے کہا کہ مسلمان کافر ہیں, یعنی وہ شخص جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے, اس نے خبیث کہا, اس نے کہا یہ مطلب کتے ہیں, یہ فلانے بڑے, اور اس کے علاوہ بڑی بڑی گالیاں, میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, بڑی بڑی گالیاں کہ یہ فلاں کی اولاد ہیں, یہ فلاں کی اولاد ہیں, اور اس کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ میرے پاس ابھی یہاں پہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے, اگر ٹائم ملا دکھاؤں گا. ایک اس کی کتاب شروع ہوتی ہے, اس پہ اس نے اگلے پہلے 4-5 پیجز پہ لکھا ہوا ہے لعنت لعنت لعنت, صرف لعنت لکھی ہوئی ہے, یعنی لعنت لعنت لعنت, یعنی خود ہاتھ سے لکھی ہوئی لعنت لعنت. یہ کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے, پہلا صفحہ لعنت 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 لعنت, پھر لعنت لعنت, پھر اگلا پیج, پھر لعنت لعنت. یعنی مجھے بتائیں, یہ چلو نبی تو دور کی بات ہے, یہ کوئی عام سینسیبل آدمی بھی اس طرح بات نہیں کرتا. اور دیکھو, ہم اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ فحش گفتگو نہیں ہونی چاہیے, بندہ سیدھی بات کرے, سیدھی بات کرے. اب کئی لوگ ہیں جو کہ مختلف جو مولوی حضرات ہیں, جب وہ کوئی فضول بات کرتے ہیں, گندی زبان اختیار کرتے ہیں, تو لبرل طبقہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے کہ یہ دیکھو نا کیسی, یہ مولوی کیسی زبان اختیار کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے گندی زبان اختیار کرنا, ہم مانتے ہیں یہ بات, لیکن پھر اس کے بارے میں بھی تو کوئی فتویٰ دینا کہ یہ جو گندی زبان اس نے اپنی کتابوں میں جو ہے نا استعمال کی ہوئی ہے, یہ اتنی گندی زبان ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1-2 باتیں ہیں, بھری ہوئی ہیں کتابیں, بھری ہوئی ہیں گندی باتوں سے. اور جو کچھ وہ ہے, وہ جو پڑھنا چاہے اس کو شوق ہو وہ پڑھ لے, اس میں ایسا کوئی مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت آرام سے, بہت ایزیلی آپ کو یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تو کوئی سینسیبل آدمی ایسے کام ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اگر ایک انسان کا آپ نے کردار کو جج کرنا ہے نا, تو میں کہتا ہوں اس کو غصے کی حالت میں دیکھ لیں. اگر ایک انسان کا آپ نے کیریکٹر جج کرنا ہے نا, اس کو غصے میں دیکھو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو معاف کرتے تھے. آپ کا چہرہ کبھی کبھار سرخ ہوتا, ایک بات کہتے لیکن کبھی آپ کے منہ سے گالی نکلی ہو, یعنی کفار کے خلاف بھی گالی نکلی ہو؟ نہیں نکلی. آپ نے بد دعا ضرور دی کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے فلاں لوگوں کو, لیکن اس سے اوپر نہیں گئے آپ. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے دشمن تھے, جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ نبی کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا. بلکہ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ یہودیوں کو کچھ زیادہ کہہ دیا, تو آپ نے کہا عائشہ ایسا مت کہو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنٹل ہے اور جنٹلنس کو پسند کرتا ہے. تو اب ایک بندہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, اور اس کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گالیوں سے بھری ہوئی ہیں, اور وہ بھی کس کو گالیاں نکالی ہیں؟ مسلمانوں کو, مین سٹریم مسلم باڈی کو نکالی ہیں گالیاں, کہ ٹھیک ہے وہ چاہے جو مرضی کرتا ہو, لیکن اگر مجھے نہیں مانتا تو پھر وہ فلائیں اور فلائیں اور فلائیں. تو ان کا جو سلوگن ہے احمدی موومنٹ کا, یہ سب جانتے ہیں, وہ ہے کہ لو فار آل, ہیٹریڈ فار نن. سلوگن تو بہت اچھا ہے, لیکن کتابیں آپ کی بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. تو عقیدے کا ہیوج ڈفرنس تھا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ از اے ہیوج ڈفرنس آف عقیدہ, یعنی وہ چیز جو کہ ایک اسلام, یعنی اسلام اور کفر میں فرق یہ ہے. اگر ایک بندہ کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا, میں اللہ کو مانتا ہوں میں یوم القیامہ کو نہیں مانتا, تو بڑی عجیب بات ہے, پھر مسلمان کیسے ہیں آپ؟ تو جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک انسان 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں, آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شر. یہ 6 چیزیں آرٹیکل آف فیتھ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا, لیکن اس نے اختلاف ڈالا. کیوں؟ کہا کہ یہ جو انبیاء کی بات ہے یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, یعنی اس کے بعد بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے 5 پلرز ہیں اسلام کے, یعنی سارے مانتے ہیں کہ جی کلمہ طیبہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ ساری جو سب کو پتہ ہے چیزیں ہماری ہونی چاہیے. تو کوئی اسی کا منکر ہو جائے کہ جی چلے میں روزے کو نہیں مانتا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, یا وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں میں نماز کو ہی نہیں مانتا, نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. تو یہ وہ چیزیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج کیا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں. دو اب لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہے, وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہماری صحت پہ فرق پڑتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ کیا, میں فوج کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کیا کوئی بھی شخص جو ہے جنرل کی وردی پہن کے مارکیٹ میں گھومنا شروع کر دے کہ جی میں جنرل سو اینڈ سو ہوں, تو آپ اس کو مان لیں گے؟ کوئی بندہ کہ جی سوٹ بوٹ پہن کے آ جائے, بڑی اچھی سی گاڑی سے اترے اور کہا جی میں لنڈن سے ایمبیسڈر آیا ہوں یو کے کا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنڈن والوں کی پالیسی کیا ہے, آپ اس کو مان لیں گے؟
کوئی کریڈینشلز ہونے چاہیے نا, کوئی ایسے تو نہیں کہ جو بندہ جو کلیم کر دے اس کو مان جائے. تو کیا ڈیفینیشن, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیوں بندہ اب کل کو یہودی کہنا شروع کر دے ہم مسلمان ہو گئے, عیسائی کہ ہم مسلمان ہو گئے, تو کہنے سے تو کوئی نہیں ہوتا. تو اوپر سے یہ بندہ کہ جو بلیٹنٹلی کہے کہ میں تو نبی کے بعد نبی مانتا ہوں ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ شریعت محمدی سے آگے اب ایک اور شریعت آ چکی ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ تو کرسچنز نے بھی ایسا نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ. جب کرسچینٹی کا فیتھ آیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو مرضی کہہ لو ہم یہودی ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم یہودی نہیں, ہم نصرانی ہیں, ہم لوگ کرسچنز ہو رہے ہیں. حالانکہ تھے یہ بھی جوز کی لائن سے نکلے تھے نا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے بعد اب عیسیٰ کو مان رہے ہیں تو ہم عیسائی ہیں, ہمیں آپ یہودی مت کہیں. تو اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں جو مانیں, اب یہ جو ورلڈ میں دنیا میں جوز ہیں, آپ انہیں کہیں جی میں جو ہوں, وہ آپ کو جو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں جو ہے وہ نسل مطلب نسل در نسل چلتا ہے. آپ جتنا مرضی کہہ لیں نہیں اصل میں یہودی ہوں, جو مرضی آپ کہہ لیں میں یہودی ہوں اصل میں, وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کو, کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں نا ہم لوگ امریکہ آ رہے ہیں, مجھے جوش اس پہ نیشنلٹی پہ آنے دیں, جوش میرا جو نا ریلیجن ڈال دیں اور مجھے آپ پرکس دیں جو آپ کو ملتے ہیں. بینکوں میں جاؤں گا مجھے انٹرسٹ فری لون ملیں گے, بیکاز جوز آپس میں جب لونز کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انٹرسٹ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نان جینٹائلز کو آپ دیں گے, یعنی کرسچنز کو اور مسلم سے اور ایتھیسٹ سے جب آپ ڈیل کریں گے ان کو آپ ٹکا کے انٹرسٹ چارج کریں. آپس میں یہودی کو انٹرسٹ نہیں دیتا. تو اب میں چاہوں کہ جی مجھے پرکس چاہیے یہودیوں والے, میں امریکہ چلا جاؤں, سیٹل ہو جاؤں, ہالی ووڈ میں بڑا کام ہو جائے گا میرا, کیونکہ پورا ہالی ووڈ جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پہ جوش لابی چلا رہی ہے. تو اس طرح تو کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ کوئی بندہ کہ آپ ایون آئی وی لیگ یونیورسٹی میں چلے جائیں کہ جی میں ہارورڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں, کون رکھے گا آپ کو؟ لاتے مار کے باہر نکال دیں گے. وائی؟ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا کریڈینشیلز ٹو بی دیئر. کسی بھی ادارے میں کسی بھی آرگنائزیشن میں ایسے نہیں آپ اپنے آپ کو لیبل کرتے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے اسلام کی بھی کچھ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں کہ اللہ کو ایک مانو, قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو. اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے, کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے اس معاملے پہ کہ ہمارا اللہ ایک, ہمارا رسول ایک, ہماری کتاب ایک. اور اسی بنیادی عقیدے کو کوئی بندہ آ کے چھیڑ دے اور کہ نہیں میں پھر بھی مسلمان ہوں, مانو نہ مانو میں مسلمان ہوں, تو یہ انجسٹس نہیں ہے, یہ یعنی انفیئر نہیں ہے. یہ ریشنلٹی میں سمجھ آتی ہے بات کی, ایک بندہ کلیم کر دے حالانکہ وہ ہونا. تو اصل بات یہ ہے ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا ہے وہ ہو نہیں جاتا, اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ہر بندہ جو اپنے آپ کو کہہ دے جی میں سرجن ہوں وہ ہو نہیں جاتا, سرجن ہونے کی بھی شرائط ہے. اگر یہاں پہ ایک کسائی داخل ہو جائے, اس کے ہاتھ میں ٹوکا اور چھری ہو اور کہے جی بسم اللہ میں سرجن ہوں, آپ مان جائیں گے اس کی بات کو؟ آپ کہ نہیں میں نہیں مانتا تم کسائی ہو, کہ اگر نہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, میں سرجن ہوں, آپ کو ماننا پڑے گا میں سرجن ہوں. بھائی نہیں مانتے, تمہارا حلیہ دیکھو, تمہارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے سرجن والی, تم نے MBBS کی ڈگری نہیں حاصل کی. تو اب یہ وہی بات ہے کہ جی ہمیں کیسے کہہ دیا نان مسلم. بھائی تم لوگوں نے خود ایک ایسی بات کی ہے جو مین سٹریم باڈی آف مسلم میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں, تم لوگوں نے اختلاف ڈال دیا. 1400 سال میں یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. میں نے بتایا کسی مکتبہ فکر کا یہ ایشو نہیں تھا, آپ نے ایشو کھڑا کر دیا. اب پھر بھی ہم کہ نہیں بسم اللہ تم مسلمان ہو, تو ایسے تو نہیں بات چلتی. تو لاجیکل بات ہے, ریشنل بات ہے, اس پہ مسئلہ ہے. تو یہ ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں مسلم ہوں اور اس کو پروکلیم کرتا ہے جبکہ آئین نے کہہ دیا ہوئے تم نان مسلم ہو, یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن آئین نے بتا دی, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, دکھا بھی دیا. یہ اگر کہے نا کہ اگر یہ اپنے آپ کو کہنا کہ جی ہم احمدی فرقہ ہیں, ہم احمدی ہیں, ہم قادیانی ہیں, ہم لاہوری ہیں, جو کہہ دیں اپنے آپ کو, اور سائڈ پہ ہو جائیں اور اپنی عبادتیں کریں سب کچھ, لیکن اسلام کے نام مت اپنائیں. یہ نہ کہیں کہ ہماری بھی مسجد ہے, ہماری بھی نماز ہے, روزہ, یہ چیزیں. یعنی یہ کیا ہوتا ہے, یہ لوگ جو ہے نا اس کو شریعت میں زندیق کہتے ہیں. زندیق جو ہے نا یہ, کیونکہ شریعت میں نا مختلف ٹائٹلز ہیں, ایک ہے مسلم ہے, کافر ہے, منافق ہے, زندیق ہے. زندیق بیسکلی ہوتا ہے جو ٹرمینالوجی ساری مسلمانوں والی یوز کر رہا ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل فرق ہے. تو فریب یعنی باقی جو عام مین سٹریم مسلمان ہیں وہ دھوکے میں آ رہے ہیں. مطلب ایسا ہی ہے کہ میں ایک کاؤنٹر فٹ شاپ کھول لیتا ہوں اور وہاں پہ بیچنا شروع کرتا ہوں. میں اگر یہ پین ہے مثال کے طور پہ نا, اب یہ جس کمپنی کا بھی پین ہے, ٹھیک ہے, شنائڈر کا ہے, جس کا بھی ہے, میں یہ جو پین ہے اس کے نام کی دوسری کمپنی بنا کے بیچنا شروع کر دیتا ہوں. تو شنائڈر والے مجھے کیا کہیں گے بھائی آپ نے یہ پین بیچنا ہے, بیچو, شنائڈر مت کہو اس کو. وائی یو کالنگ اٹ شنائڈر؟ تمہاری کمپنی تو نہیں ہے شنائڈر کی, تو یہ پین کیوں بیچ رہے ہو سیم نام کے ساتھ؟ شکل بھی وہی, حلیہ بھی وہی. اگر تم نے بیچنا ہے ضرور بیچو, نام بدل دو بھائی, کچھ اور کہہ دو اس کو, کیونکہ تم شنائڈر نہیں ہو. یہ ایشو ہمارے ساتھ ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے احمدی کہنا ہے اپنے آپ کو ضرور کہیں, آپ قادیانی کہتے ہیں ضرور کہیں, لیکن یہ نہیں کہتے اپنے آپ کو, یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. اور اس سے عام مسلمان دھوکے میں آ رہا ہے. وہ ان کی اب یہ ان کی مساجد میں جا رہا ہے, ساتھ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ادھر سے وہ دوسری ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہے, خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے, وہ ہے.
یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ مائنورٹی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں, وی ہیو نو ایشو ود دیٹ. اور میرا خیال ہے میں نے جتنے بھی اسکالر سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی اگر آئین کے مطابق یہ اگر ایز اے مائنورٹی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں, آج ان کا جو خلیفہ ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں, سب سے پہلی بات. نمبر 2 میں کہتا ہوں ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں. نمبر 3 ہم آپ پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے, ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں آپ سے. تو ٹھیک ہے کرو, بسم اللہ, واٹ از دی ایشو ہیئر؟ نو ایشو ہیئر. اب آ جائیں جناب پاکستان کے آئین کی طرف. یہ آج کا تیسرا پوائنٹ ہے, دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 1974 میں کسی مولوی نے نہیں, بھٹو کے دور میں, بھٹو کی حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی, کئی گھنٹے جاری رہی بٹوین یحییٰ بختیار اور مرزا ناصر احمد جو اس ٹائم پہ خلیفہ تھا ان کے بیچ میں ایپک ڈسکشن ہوئی, بحث ہوئی, اور یہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں. اور اس ڈیبیٹ کی جو کاپی ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے, کہ یہ وہ اگر آپ کو شاید نظر آ جائے تو یہ وہ بیسکلی اس کا ٹرانسکرپٹ ہے, جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کا یہ ٹرانسکرپٹ ہے. اور اس کو اگر میں اسکرول کروں تو یہ اس طرح سے یہ پورے نوٹس جو ہیں اس ڈیبیٹ کے, یہ 3000 صفحے ہیں, 3000 پتہ نہیں 500 کتنے صفحے کا یہ پورا ڈاکیومنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, سو یہ کیا ہے, یہ ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ یہ جو 1974 میں 5 اگست 1974 کو منڈے کو جو یہ بحث ہوئی تھی اس کے یہ پوائنٹس ہیں, اور پھر جو سبسیکوینٹ ڈیبیٹس ہوئی تھی ان کے بھی پوائنٹس ہیں, اور پھر فائنل کنکلوژن ہے. اوور 3000 پیجز آف دس ڈاکیومنٹ یہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے, جس کے اندر یحییٰ بختیار نے ایک زبردست کیس بلڈ کیا اور پوچھا کہ جی اصل میں اب یہ جو ختم نبوت والا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کا فیصلہ کر لو, یہ کیا ہیں یہ لوگ. اور پھر ان سے سوال پوچھے گئے آپ کے خلیفہ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, یہ وہ. ان دی اینڈ یہ معاملہ ختم کہاں پہ ہوا, جہاں پہ بھٹو صاحب بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو ریپ اپ کرو اس سارے معاملے کو, اور اب ان کو ہم کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہ تب ہوا تھا جب انہوں نے مرزا ناصر احمد سے پوچھا تھا یحییٰ بختیار نے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر اس نے کلیئرلی کہا تھا کہ میں آپ کو, یہ ٹرانسکرپٹ موجود ہے, اس نے کہا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. میننگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ کافر ہے, اور جو یعنی ادھر جو رکتا ہے وہ کافر ہے, جو آگے چلا جاتا ہے وہ پھر مومن ہو جاتا ہے. بٹ بہرحال ٹورڈز دی ویری اینڈ یو فائنڈ کہ جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. میننگ کہ پورا پاکستان جو تھا, ایک مائنورٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کو کفر کا فتویٰ دے چکی ہے کہ ہماری کتابوں میں, اور وہ مرزا غلام احمد جو تھا وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہے. تو یہ جو ہے نا مرزا ناصر احمد ہے, اس نے کوئی نئی بات نہیں کی, اس نے وہی کہا تھا جو ان کی کتابوں میں تھا. اور یحییٰ بختیار نے بیسکلی اس کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ آپ کی جو کتابوں والی بات ہے آپ منہ پہ کہہ دینا, ہمارے چھپا کیوں رہے ہیں. کیونکہ یہ ان کا ایک فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ اوپر سے کہتے تھے نہیں آپ بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, محبت کی بات ہے, لیکن اندر سے جو سچ تھا وہ پھر سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے پھر کہا گیا کہ اگر یہ ہمارے بارے میں بلیف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر دس از این ایکٹ آف کفر اٹ سیلف, کہ آپ نے مسلمان باڈی کو ہی کافر قرار دے دیا. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?